अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि नाइमान का तबीब ओरहान के सामने तरियाक लेकर खड़ा होता है। इसी लम्हे वहाँ पर कुमराल अब्दाल भी आ जाता है। उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से कहते हैं, कुमराल अब्दाल आप ये तरियाक चेक कर ले, ये नाइमान के तबीब ने ओरहान को ठीक करने के लिए बनाया है। फिर नाइमान के इशारे पर नाइमान का तबीब वो तरियाक कुमराल अब्दाल को दिखाता है। कुमराल अब्दाल बड़े गौर से उस तरियाक का मुआयना करता है और कहते हैं, खुशबू से ये तरियाक एक शिफाही जड़ी बूटी लगती है, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना इल्म है कि ये बेज़रर है, इससे कोई नुकसान नहीं मिलेगा। फिर मलन खातून कुमराल अब्दाल से पूछती है, कुमराल अब्दाल क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ये एक शिफाही बूटी है? कुमराल अब्दाल बताते हैं, बिल्कुल ये एक शिफाही बूटी है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। फिर नाइमान कहता है, उस्मान साहब ये एक ऐसी बूटी है जो सिपाहियों को जंग के बाद लगने वाले जख्मों का इलाज है, आप मेरा यकीन करें। नाइमान की बात सुनने के बाद उस्मान साहब थोड़ी देर सोचने के बाद ओरहान के सामने से हटते हैं और कुमराल अब्दाल से कहते हैं, आप इसे तरियाक पिलाएं। फिर कुमराल अब्दाल बिस्मिल्लाह पढ़ के ओरहान को वो तरियाक पिला देते हैं। ओरहान को तरियाक पीते देखकर उस्मान साहब बड़े बेचैन खड़े होते हैं, जबकि मंगोल तबीब ढोल बजाकर रक्स कर रहा होता है। फिर कुमराल अब्दाल पूछते हैं, बाकी जड़ी बूटी कहाँ है? अगर इससे फायदा मिलता है तो हमें रोजाना ये ओरहान को देनी पड़ेगी। उस्मान साहब नाइमान की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्योंकि नाइमान बगैर फौज के हमारे पास आया है, वो हमें ज़रूर ये बूटी देगा। फिर नाइमान अपने तबीब को इशारा करता है और वो तबीब बाकी जड़ी बूटी कुमराल अब्दाल को पकड़ाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब ओरहान को अंदर ले जाओ ताकि वो आराम कर सके। ये सुनकर मलन खातून और कुमराल अब्दाल ओरहान को अंदर ले जाते हैं। ओरहान के जाने के बाद उस्मान साहब नाइमान से मुखातिब होकर कहते हैं, तुम यहाँ पर मेरे बेटे की मदद के लिए तो नहीं आए, अब मुझे अपने आने की वजह बताओ। दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सिपाही जंगल में आगे की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जबकि तुर्गत, कोनूर और बाकी सिपाही घात लगाए हुए बैठे होते हैं। बाज़ंतीनी काफिले को देखकर आजार तुर्गत साहब से कहता है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है? तुर्गत साहब कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर ये काफिला ओलूफ तक पहुँचता है तो ओलूफ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर ओलूफ ज्यादा मजबूत होता है तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं ताकि हम इन लोगों का मुकाबला कर सके। फिर अगले ही लम्हे तुर्गत साहब के इशारे पर सिपाही उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके साथ ही तलवारें लेकर उनके सामने आ जाते हैं। तुर्गत साहब का एक एक सिपाही कई बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है और वो बाज़ंतीनी सिपाहियों पर भारी पड़ जाते हैं। तुर्गत साहब और उनके सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। इधर कई कबीले में उस्मान साहब और नाइमान एक नक्शे के पास खड़े होते हैं और नक्शे पर एक एक निशान रख रहे होते हैं और नाइमान कहता है, इस तरह सुल्ताना और सरदारान हथियार डाल देंगे, फिर कोई जंग बाकी नहीं रहेगी। उस्मान, फर्ज करो अगर मैंने जंग करने का इंतखाब कर लिया तो तुम अपनी सरजमीन का दिफा कैसे करोगे? बताओ उस्मान, मुझे बताओ। उस्मान साहब कहते हैं, तुमने अपनी फौज को 4 ग्रोहों में तकसीम कर लिया है। एक ग्रोह कारासे के पीछे खड़ा है, एक ग्रोह जानदार बे के पीछे खड़ा है और एक ग्रोह तुम्हारे साथ है। फिर उस्मान साहब के खामोश होने पर नाइमान पूछता है, उस्मान तुमने 4 ग्रोहों का बताया, लेकिन तुमने 3 ग्रोह शुमार किए, अब बताओ चौथा ग्रोह कहाँ है? उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, चौथा ग्रोह जिसे तुमने छुपा कर रखा है। नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। जब सरदारान तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो तुम 10,000 फौजियों के साथ पीछे हट जाओगे और इस चौथे हिस्से वाली फौज के पास जाओगे। इस तरह तुम सरदारान को शिकस्त दे दोगे। उस्मान साहब की सारी बातें सुनने के बाद नाइमान कहता है, मैं समझा कि शायद आप सिर्फ 3 ग्रोहों के बारे में जानते हैं, लेकिन आप चौथे ग्रोह के बारे में भी जानते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सरदारान मेरे लिए सोना लेकर आएंगे। उस्मान, क्या तुम फौज की क़यादत करना चाहोगे? हाँ, बताओ तुम किस तरह फौज की क़यादत करोगे? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने फौज की तादाद पर भरोसा है, लेकिन ये हमारा घर है। हम तंग रास्तों के बारे में जानते हैं और इन दरियाओं के बारे में भी जो तुम्हें रोक देंगे। दूसरे जानिब तुर्गत साहब और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं
اور انہیں ایک ایک کر کے جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ترگت صاحب بازنطینی کمانڈر کو دبوچ کر کہتے ہیں، تم اولوف کے پاس جاؤ اور اسے کہو جو مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے وہ موت ہے، اب جلدی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں۔ پھر ترگت صاحب اور ان کے سپاہی گاڑیوں پر لدا ہوا مال غنیمت اور سونا دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں، یہ گاڑیاں، مال غنیمت اور سونا قبیلے لے جاؤ، ہم قبیلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، اللہ اکبر۔ پھر سارا جنگل اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں نعمان عثمان صاحب سے سب کچھ سننے کے بعد کہتا ہے، اب میں تمہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں۔ تم اندرونی زمینوں میں جاؤ گے، تم فوج کو سینکڑوں چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرو گے، پھر تم میرے نوکروں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن ایک بات جو تم نے ابھی تک نہیں سوچی، تم اب بھی قبائلوں کی طرح سوچتے ہو۔ اندرونی حصوں میں جاتے ہوئے تم اپنے شہر کو کھو دو گے اور یہی تمہارا انجام ہوگا۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، جو کچھ تم سوچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں پھر تم جاننے کی کوشش کرو گے، لیکن تب تک میری تمام تر حرکتیں خفیہ ہوگی۔ اسی لمحے وہاں پر کمرال ابدال بڑی خوشی کے ساتھ آ کر کہتے ہیں، جناب بڑی خوشی کی بات ہے، اورحان صاحب کو اپنی ٹانگ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ پھر عثمان صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کمانڈر نعمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کمانڈر نعمان آپ کا بہت شکریہ۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، میں تمہاری میزبانی کرنا چاہتا ہوں، آج رات تم میرے مہمان رہو گے۔ تو نعمان کہتا ہے، عثمان میں کوئی آسان مہمان نہیں ہوں، کیا تم میری میزبانی کر سکتے ہو؟ عثمان صاحب برہان کو بلا کر کہتے ہیں، برہان ایک بہترین خیمہ تیار کرو اور بہترین بستر بھی، کمانڈر نعمان یہیں پر رہے گا۔ برہان کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم جناب۔ پھر برہان نعمان کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب اندر خیمے کی جانب چلے جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہوئے اورحان اورحان پکارتے ہیں۔ اورحان بھی عثمان صاحب کی آواز سنتے ہوئے بہت خوش ہو کر کہتے ہیں، بابا میں بہت خوش ہوں، میں اپنے جسم کو محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے شفا پہنچائی۔ پھر عثمان صاحب اورحان کے پاس بیٹھ کر اسے پیار کرتے ہیں۔ ملن خاتون بھی عثمان صاحب اور اورحان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں، کمرال ابدال یہ کیسے ہوا؟ کمرال ابدال بتاتے ہیں، اس دوا نے کام کیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر اورحان پوچھتا ہے، کمرال ابدال مجھے بتائیں میں کب تک چل سکوں گا؟ کمرال ابدال بتاتے ہیں، جیسے جیسے آپ کے جسم سے یہ سارا زہر نکل جائے گا آپ چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ملعون خاتون خوش ہوتے ہوئے اورحان سے کہتی ہے، انشاءاللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے بیٹے تمہارا جسم تمہاری کلائی کی طرح مضبوط ہے، انشاءاللہ ایک بار پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب تم آرام کرو۔ پھر ملن خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہے، عثمان نعمان نے ایسا کیوں کیا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، ہم نے اس سے پہلے ایسا دشمن کبھی نہیں دیکھا۔ ملن خاتون کہتی ہے، وہ شخص جس نے ہمارے بیٹے کی مدد کی وہ ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، نعمان چاہتا ہے کہ ہم اس کے حملے سے پہلے ہی دفاع کرنا چھوڑ دیں، وہ ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ ہم پر حکومت کر سکے۔ ملن خاتون پوچھتی ہے، پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عثمان صاحب بتاتے ہیں، میں بہترین طریقے سے جواب دوں گا، تم فکر نہ کرو، اس کا مقصد ہمارے دلوں میں ہے لیکن ہم اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ پھر عثمان صاحب کمرال ابدال سے کہتے ہیں، کمرال ابدال شیخ ادابالی کو آج رات کے کھانے پر مدعو کریں۔ اس کے ساتھ ہی کمرال ابدال وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کمرال ابدال کے جانے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم نعمان کو اسلام کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ اس بار ہم جنگ فتح کرنے کے بجائے دلوں کو فتح کریں گے۔ ملن خاتون کہتی ہے، اگر نعمان نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا، جہاد کا راستہ، لیکن جو شخص ہمیں مارنے آیا تھا مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اناگول قلعے میں جیر کوتاہی پادری ارسطو اور اولگن خاتون سے کہتا ہے، چونکہ اولوف یہ نہیں جان سکا کہ اسلحہ کس نے اڑایا ہے اس لیے وہ اب زیادہ محتاط رہے گا۔ پادری ارسطو، اب آپ کو ہماری زیادہ مدد کرنی ہوگی، آپ کو ہمارے زیادہ قریب آنا ہوگا۔ پادری ارسطو اولگن خاتون سے کہتے ہیں، فریق کو عیسائیت مذہب قبول کرنے کی ذمہ داری اولوف نے آپ کو دی ہے۔ جواباً اولگن خاتون کہتی ہے، بالکل،
لیکن فریق کو بالا خاتون نے پکڑ لیا ہوگا۔ اب فریق کو اس گناہوں کی سزا ملے گی جو اس نے کی ہے۔ تو پادری ارسطو کہتے ہیں اس وقت اولوف کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے گا کہ آپ فریق کے لیے دعا کریں۔ ہم اولوف کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جواباً جیر کوتائی کہتا ہے لیکن مجھے یہ منصوبہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جیر کوتائی کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اورگن خاتون کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ سردار نے آپ کو امانت کے طور پر مجھے سونپا ہے۔ میں صرف اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اورگن خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہاں جیر کوتائی، میں سمجھ گئی تمہاری بات کو۔ پھر اورگن خاتون، پادری ارسطو اور جیر کوتائی جیسے ہی اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس شخص کو دیکھتے ہیں جسے ترگت صاحب نے زخمی کر کے اولوف کے پاس بھیجا ہوتا ہے۔ وہ شخص بلند آواز میں اولوف اولوف پکارتا ہے۔ اسے دیکھ کر پادری ارسطو کہتا ہے عظیم عیسیٰ مدد کرے، کیا ہوا؟ اسی لمحے وہاں پر اولوف بھی آ جاتا ہے۔ اولوف کو دیکھ کر جیر کوتائی کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ اولوف پوچھتا ہے کیا ہوا؟ وہ بازنطینی کمانڈر بتاتا ہے ترگت نے ہم پر حملہ کیا۔ اولوف پوچھتا ہے باقی سپاہی اور سونا کہاں پر ہے؟ جواباً وہ کمانڈر بتاتا ہے باقی سپاہیوں کو ترگت نے مار دیا اور سونا وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس نے کہا تھا وہ آپ کو مار دیں گے۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے ترگت اور عثمان، تم لوگ اس کی بھاری قیمت چکاؤ گے۔ ترگت میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اورگن خاتون اولوف کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے ان کا خون بہانا گرجا گھر میں عبادت سے زیادہ اہم ہے کمانڈر اولوف۔ ہمارا سونا چرانے والوں سے انتقام لو۔ اولوف کہتا ہے فکر نہ کرو راہبہ ایرینی، اور سپاہیوں سے کہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ اس کے ساتھ ہی اولوف اور اس کے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پادری ارسطو اور اورگن خاتون سکھ کا سانس لے لیتے ہیں۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔